حرج نہیں. آئیے ایک اور حدیث پیش کروں. نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ فرمایا حنین کا، جنگ حنین ہوئی، تو جنگ حنین میں قبیلہ بنو حوازن کو شکست ہوئی. وہ بھاگ کھڑے ہوئے، وہ بھاگ گئے تو پھر جو ان کا پیچھے بچا کچا تھا سب مال غنیمت بن گیا. ان کا مال بھی ہاتھ آیا، ان کے جو عورتیں تھیں، ان کے غلام لونڈیاں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، جو کچھ بھی تھا وہ سب غلام بنا لیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ جنگوں کا اصول تھا اس وقت، اللہ نے بھی قرآن میں حلال کیا. آپ سورہ انفال پڑھ کے دیکھ لیں. تو جناب وہ سارا جو مال تھا، وہ جو ان کی اولاد تھی، وہ سب نبی کریم علیہ السلام تقسیم فرما دی صحابہ میں جو جنگ کے اندر شامل تھے. کسی کو کوئی عورت لونڈی کے طور پہ مل گئی، کسی کو بچے لونڈی پڑا خادم کے طور پہ مل گئے، کسی کو مال مل گیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح سرکار نے جو جو فوجی تھے ان میں تقسیم فرما دیا، کیونکہ جب جنگ جیت جائیں تو جنگ میں جو مال ہاتھ آتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے فوجیوں میں تقسیم ہوں گے، ان کو مال غنیمت کہتے ہیں. 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے. سمجھ آئے بات کی؟ اچھا میں اس پر اپنا وقت نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے. جنگوں کے حالات آپ کو سناتا پھر توجہ، وہ پھر کبھی اللہ نے کوئی موقع دیا تو پھر کبھی صحیح. توجہ فرمائیں. قبیلہ بنو حوازن کے لوگ تو بھاگ گئے تھے، باقی جو ان کا بچہ تھا نا پیچھے، کوئی عورتیں بچ گئیں، بچے بچ گئے، وہ تقسیم ہو گئے. تو وہ لوگ بعد میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا چلو رسول پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو ہم جنگ تو ہار گئے ہیں پر جا کے ان سے اپنے بچے مانگ لیں، اپنی بیویاں مانگ لیں. ان سے جا کے کہتے ہیں ہماری مدد کر دیں، ہم تو پیچھے ان کے بغیر ہم کیسے جئیں، ہمارا تو جینا جو ہے وہ ہمیں ناممکن لگتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں مدینے میں آ گئے آس لے کر کے، ہمیں وہ منع نہیں کریں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کریں آپ، اور ہمیں ہمارے بچے دے دیں. مال آپ رکھیں، جس کو تقسیم کر دیا سو کر دیا، ہمیں ہمارے بچے اور ہماری بیویاں دے دیں. ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمارا باپ یا ہمارا کوئی چچا وغیرہ جو بھی آپ کے قبضے میں ہے. تو حالانکہ جنگ کے اصول تو نہیں ہے، واپس تو نہیں مانگے جا سکتے، لیکن ہم آپ سے آئے ہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہو. آپ سے ہمیں ایسی توقع، آپ ہماری مدد کریں. نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے، نسائی کبریٰ میں بھی، نسائی مجتبیٰ میں بھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی. آپ نے فرمایا اچھا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ تمہارا ہوا. وہ حصہ جو 5واں ہے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، اس میں جو غلام اور جو بیبیاں آ رہی ہیں، جو تمہارے اعزاء اقرباء آ گئے ہیں، وہ تمہارا ہوا، میں نے تمہیں واپس کیا. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بھی بچے اور ان کی بھی بیویاں. رسول پاک نے فرمایا زور کی نماز کا ٹائم آ رہا ہے. سنو بھی سنو، جملے سنو. سرکار نے فرمایا زور کی نماز کا ٹائم آ رہا ہے، جب میں نماز زور پڑھا دوں گا، چونکہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھی ہوتی انہوں نے، تو فرمایا سارے وہیں پر موجود ہوں گے. تو جیسے ہی میں نماز پڑھا لوں فارغ ہوں، تم اٹھ کے بلند آواز سے کہنا انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو قرآن کی وہ آیت ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ تب ہے جب کسی کو خدا سمجھ کے اس سے مدد مانگی جائے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور اگر کسی کو خدا نہ سمجھا جائے اور مدد کا سوال کر لیا جائے، نستعین کا لفظ بول دیا جائے، تو حرام اور شرک نہیں بنتا ہے. کہا سرکار نے فرمایا تم یہ کہنا انا نستعینو برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگنے آئے ہیں، رسول پاک ہماری مدد کر دے. سرکار خود سکھا رہے ہیں. سرکار نے شرک کی تعلیم دی ہے، سرکار خود سکھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے. توجہ. تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، کھڑے ہو گئے. وہ سرکار نے جیسے سلام پھیرا وہ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں. رسول پاک نے پھر سے بلند آواز سے فرمایا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ تمہارا ہوا. یہ سن کر بنو ہاشم اٹھے. عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا تھا وہ بھی ان کا، جو ہمارا ہے وہ بھی آپ کا ہوا، جس کو مرضی عطا فرما دیں. رسول پاک نے وہ بھی ان کے حوالے کیا. پھر مہاجرین اٹھے باری باری. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو ہمارا تھا وہ بھی آپ کا ہوا، مہاجرین نے بھی دے دیا. پھر انصار اٹھے باری باری. عرض کیا یا رسول اللہ جو ہمارا تھا وہ بھی آپ کا ہوا ہے. اور اس طرح قبیلہ بنو حوازن کو انا نستعین برسول اللہ کہنے کی وجہ سے وہ سب مل گیا جو لینے کے لیے آئے تھے.